حججك وبيناتك واهدنا سبيل رحماتك وعاذنا من شر نقماتك. بعد از حمد و ستائش واجب الاحترام معزز علماء کرام، خصوصاً میرے استاذ مکرم شیخ الحدیث و تفسیر صوفی کامل حضرت علامہ مولانا محمد حسین گانجی زیدہ شرفہ، اور بہت ہی عزیز استاذ جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا رضی المصطفیٰ بندیالوی ترابی زیدہ مجدہ، اور استاذ العلماء جو کچھ دیر پہلے تقریر فرما چکے ہیں، استاذ العلماء فخر بنگال حضرت علامہ مولانا مفتی جمال حسین نہلوی دامہ فیضہ، اہلا و سہلا مرحبا. اس محفل میں آنے کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. میرا یہ ارادہ تھا میں وحدت الوجود پر کچھ گفتگو کروں، لیکن یہ مسئلہ وحدت الوجود یہ انتہائی دقیق اور باریک مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اگر سیر حاصل اس پر گفتگو کروں جو فضل خیر آبادی صاحب نے حاشیہ قاضی مبارک میں لکھا ہے، باقی الروض المجود ان کی مکمل کتاب ہے، ایک رسالہ ہے، اور بحر العلوم عبدالعلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام فضل خیر آبادی صاحب کے جو بیٹے ہیں عبداللہ خیر آبادی صاحب، انہوں نے جو حاشیہ لکھا قاضی مبارک پر منطق کی جو سب سے آخری کتاب ہے. اگر سیر حاصل گفتگو کروں تو یہ 2-4 نشستوں پر مشتمل ہو جائے گا، لیکن یہ مقام بسط کے مناسب نہیں. اس وجہ سے میں مختصراً آپ کے سامنے مسئلہ وحدت الوجود کے بارے میں کچھ مواد آپ کے سامنے رکھوں گا جو علامہ قاضی مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے. میں اپنے کلام کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ممکنات کا جو وجود ہے، یعنی ممکنات کا وجود وہ باری تعالیٰ کے وجود کا ہم عین مانیں، اور باری تعالیٰ کو اپنے ذات کے ضمن میں جو ممکنات کا علم ہے، تو اس مقام میں کچھ اعتراضات قائم ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنے ذات کا علم ہے یا ممکنات کا علم ہے، مخلوقات کا علم ہے، وہ علم حضوری ہے. اب علم حضوری اور حصولی ان کے پھر بہت سارے اقسام بن جاتے ہیں. اگر اس کی تفصیل کروں تو وقت جو ہے بہت قلیل ہے. تو علم حضوری جس طرح کے بندے کو اپنے آپ کا علم ہے، تو باری تعالیٰ کو جو اپنے ذات کا علم ہے یا ممکنات کا علم ہے، وہ علم حضوری ہے. اور علم حضوری میں یہ ہوتا ہے کہ علم معلوم کا علم ہوتا ہے. اب علم اور معلوم میں جو فرق ہے اس میں مستقل کتابیں لکھے ہیں. علامہ فضل خیر آبادی صاحب کا رسالہ ہے العلم والمعلوم. تو یعنی باری تعالیٰ کو جو اپنے ذات کا علم ہے
یا اپنے غیر کا علم ہے وہ بھی علم حضوری، اپنے ذات کا جو علم ہے وہ بھی علم حضوری. تو علم حضوری میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر علم معلوم قائم ہوتا ہے، تو معلومات وہ ممکنات ہے. تو جب معلومات ممکنات ہوئی، علم ممکن کا علم ہوا تو علم بھی ممکن ہو گیا. تو جب علم ممکن ہو گیا، ممکنات کا وجود ازل میں نہیں ہے، جبکہ ہم باری تعالیٰ کو ازل سے علم مانتے ہیں، ازل سے ہم باری تعالیٰ کے لیے علم مانتے ہیں، تو اس صورت میں باری تعالیٰ کا جہل لازم ہے. یہ پہلا اعتراض جو اس مسئلے میں ہوتا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ علم یہ باری تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو باری تعالیٰ کے ذات کا عین ہے. صفت علم یہ باری تعالیٰ کے ذات کا عین ہے. تو جب صفت علم باری تعالیٰ کے ذات کا عین ہوا اور علم معلوم کا عین ہے، دوسری طرف علم معلوم کا عین ہے اور معلومات ممکنات ہے، تو جب معلومات ممکنات ہے علم بھی ممکن ہو گیا. تو جب علم ممکن ہوتا ہے تو وہ ذات واجب کا غیر ہے ممکنات. تو جب وہ ذات واجب کا غیر ہے ممکنات، تو اس صورت میں اس غیر کے ذریعے استکمال ہونا لازم آئے گا باری تعالیٰ کا، کیونکہ علم یہ صفت کمال ہے، اس کے ذریعے ذات میں کمال حاصل ہوتا ہے، استکمال حاصل ہوتا ہے. تو باری تعالیٰ کا استکمال بالغیر لازم آئے گا، یہ بھی باطل ہے. تیسرا اعتراض جو اس مسئلے میں ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ علم معلوم کا علم ہے اور معلومات وہ ممکنات ہے، وہ باری تعالیٰ کے مخلوق ہے، وہ ممکنات ہے، اور ممکنات یہ ذات واجب سے غیر ہے. تو جب ممکنات ذات واجب سے غیر ہوا تو صفت علم کا ذات واجب سے غیر ہونا لازم ہے. تو جب صفت علم ذات واجب سے غیر ہو گیا، یہ بھی باطل ہے. اب ان تینوں اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں علامہ میر ظاہر ربی رحمۃ اللہ علیہ کہ علم کی دو قسمیں، ایک علم اجمالی، ایک علم تفصیلی. اب علم اجمالی کے الحمدللہ میں 3 معنی بیان کیے ہیں، اس کی طرف میں نہیں جاتا. یعنی کہ علم اجمالی اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح کے رسالہ قطبیہ جو قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس میں یہ مثال دیا جاتا ہے کہ جس طرح مناظر جب کسی دوسرے مناظر پر اعتراض کرے تو اس مناظر پر جس پر اعتراض کیا اس کے ذہن میں جو جوابات، یعنی کہ اس کے جواب دینے سے پہلے زبان سے ان الفاظ پیدا کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں جو اس جوابات کا خاکہ اس کے ذہن میں آتا ہے، اسے علم اجمالی کہتے ہیں. اور جب وہ زبان سے کہہ دیتا ہے پھر وہ علم تفصیلی کہلاتا ہے. لیکن پھر بحر العلوم عبدالعلی فرنگی محلی صاحب نے اس پر اعتراضات کیا، اس کی طرف نہیں جاتا. یعنی کہ علم کی دو قسمیں، ایک علم اجمالی، ایک علم تفصیلی. تو باری تعالیٰ کے لیے جو ہم نے مانا ہے وہ علم اجمالی کو مانا ہے، علم تفصیلی کو نہیں مانا. یعنی کہ علم اجمالی وہ ہوتا ہے کہ جس میں علم معلومات کا علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم جو ہے وہ ذات واجب کا علم ہے. تو جب علم ذات واجب کا علم ہوا تو پہلا اعتراض کیا ہوا تھا کہ اس صورت میں ممکنات کا جب یعنی کہ علم ہو تو ممکن جو یعنی علم معلوم کا علم ہو گیا تو باری تعالیٰ کا جو ہے وہ استقبال پہ غیر لازم آ رہا تھا، اور جو ہے صفت علم کی ذاتی لازم آ رہی تھی. اور یہ جتنے بھی اعتراضات تھے تو یہ اس صورت میں حل ہو جاتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے علم اجمالی مانیں، یعنی علم اجمالی جس میں علم جو ہے وہ ذات کا عین ہے، علم معلومات کا عین نہیں ہے، ممکنات کا عین نہیں ہے، وہ علم تفصیلی میں ہے. تو علم تفصیلی وہ باری تعالیٰ کے لیے علم مجازی ہے، علم حقیقی وہ علم اجمالی ہے. اب بحر العلوم عبدالعلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو وجود کا لفظ ہے، یعنی کہ وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے، تو وجود کا ذات وجود کے ساتھ یعنی کہ اس کے ذات وجود کا عین ہونا، تو بحر العلوم صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر وجود کی اصل میں دو قسمیں ہیں. ایک وجود جو اعتباری ہے، انتزاعی ہے، اور ایک وہ وجود ہے جو وجود حقیقی ہے جسے مصدر الاثار کہتے ہیں، اور جسے وجود شے یعنی کہ ما فی موجودیت جسے کہتے ہیں، اس کا جو منات ہے تو وہ وجود حقیقی. تو یہاں پر جو ہمارا کلام ہے وہ وجود حقیقی سے. اب دو اعتراضات ہوتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو تو ثابت کر دیے کہ باری تعالیٰ ازل میں عالم ہے اور ازل سے باری تعالیٰ کے لیے علم کا ثبوت ہے. لیکن اعتراضات ہوتے ہیں کہ ازل میں ممکنات جو ہے وہ معدومات ہے، اور معدومات کا قاعدہ یہ ہے کہ لا تمایز بین المعدومات، معدومات کے درمیان تمایز نہیں ہوتا.
تو جب معلومات کے درمیان تمایز نہیں آتا، جبکہ علم جو ہے وہ تمایز کا تقاضا کرتی ہے، تو جب علم نے تمایز چاہا اور جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ تمایز نہیں چاہتا، تو اب ان دونوں کے درمیان اجتماعی نقیضین کی خرابی لازم آتی ہے جو کہ باطل ہے۔ اور پھر اس صورت میں ایک قضیہ درست آتا ہے کہ الممکنات معلومۃ لہ، یعنی کہ ممکنات باری تعالیٰ کو معلوم ہے، تو ممکنات جو یعنی کہ قضیہ موجبہ جو ہم نے بنایا ہے، تو الحمدللہ میں نقطہ ثانی یعنی کہ 4 نقطات انہوں نے جو بیان کیے، ان میں سے نقطہ ثانیہ میں اس کی مکمل بحث موجود ہے کہ قضیہ موجبہ کے لیے وجود موضوع کا درجہ مصداق میں، درجہ معبر میں ہونا ضروری ہے۔ درجہ یہ جو موضوع پایا جا رہا ہے الممکنات، یہ درجہ تعبیر میں ہے، یہ درجہ تعبیر میں ہے، یہ درجہ معنون اور درجہ مصداق میں نہیں ہے۔ تو درجہ تعبیر میں ہونا یہ کافی نہیں ہے وجود موضوع کے لیے، تو جب درجہ عنوان میں یہ کافی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ بھی اعتراض لازم آئے گا کہ یہ قضیہ جو ہے، قضیہ موجبہ جو ہے، یہ جھوٹا ہو جائے گا۔ تو اس کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ میر زید ہرابی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وجود کی اصل میں وہ 2 جہتیں ہیں، ایک جہت عدمیت اور لا فعلیت، اور دوسری جہت ہے جہت وجودیت اور جہت فعلیت۔ تو علم کا جو تعلق ہے وہ جہت فعلیت اور جہت وجودیت کے ساتھ ہے۔ جہت عدمیت اور جہت لا فعلیت یہ عدم محض ہے، اس کے ساتھ علم کا تعلق نہیں ہے۔ اب اصل جو یعنی کہ یہاں پر دلائل ہے کہ ہم نے جو دعویٰ کیا کہ ممکن کا وجود وہ بعینہ ذات واجب کے وجود کا عین ہے، تو اس پر یہ اصل میں دعویٰ ہے، تو اس پر دلیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اب یہاں پر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ وضاحت کی ہے، تو ہم اس طرف نہیں جاتے، یعنی کہ مختصراً کہ اگر ذات واجب یعنی ذات ممکنات کو ذات واجب کا عین نہ مانے، بلکہ اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ قائم مانے، تو اس صورت میں یوں اعتراض کریں گے کہ وہ ماہیت ممکنہ جو ہے، اس ماہیت ممکنہ کا عین ہوگا یا اس کا جز ہوگا یا اس کا جو ہے وہ غیر ہوگا، تو اس کا جو ہے عین نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے وجود کو عرض جو ہے وہ انفصالی مانا ہے، عرض منفصل مانا ہے، اور اس کا جز بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وجود بغیر ماہیت کے پایا جاتا ہے۔ اور جو ہے اس کے لیے اگر غیر مانیں تو صفت انضمامی مانیں گے، تو صفت انضمامی کے لیے یہ ہے کہ منظم الیہ کا پہلے پایا جانا ضروری ہے، تو جب منظم الیہ کا پہلے پایا جانا ضروری ہے، تو وہ جو منظم الیہ ہے، یعنی کہ جو ہم منظم الیہ مانیں گے، تو اب وہ منظم الیہ جو ہے اس کا پہلے پایا جانا، اس کا اب وجود کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ تو یہ وجود یعنی کہ جس وجود سے پہلے منظم الیہ موجود ہے، تو وہ وجود ان کے درمیان عینیت کو مانیں گے یا غیریت کو مانیں گے۔ اگر عینیت کو مانتے ہیں تو اس صورت میں تقدم الشیء علی نفسی کی خرابی لازم آتا ہے، اور اگر غیریت کو مانتا ہے تو اس صورت میں جو ہے یہ تسلسل کی خرابی لازم آتی ہے۔ میں مختصراً یعنی کہ اختصار کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ اور اگر یعنی کہ صفت انضمامی مانتے ہیں، انتزاعی مانتے ہیں، تو اس صورت میں اگر منش انتزاع ہم ماہیت وجود کو مانیں تو اس صورت میں بات ختم ہو جاتی ہے، اور اگر جو منش انتزاع اس کو نہ مانے تو آگے تسلسل کی خرابی لازم آتی ہے۔ آخر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امر منفصل ہے، تو جب وہ امر منفصل ہوتا ہے تو وہ ماہیت سے جو ہے وہ مؤخر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ماہیت سے مؤخر نہیں ہوتا، تو وہ جو ماہیت سے پہلے ہے، یعنی کہ جو منوط ہے، یعنی کہ منات سے پہلے منوط کا پایا جانا ضروری ہے، وہی منوط جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کا، یعنی کہ وہ وجود برحق ہے، وہی وجود حقیقی ہے۔ اور یہیں سے یعنی کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ممکنات کا وجود ہے وہ باری تعالیٰ کے وجود کا عین ہے۔ اب جو ہے میں بالکل ہی مختصر کرتا ہوں ایک سوال جو عام طور پر یعنی کہ عرف میں جو زیادہ تر وارد ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وحدت الوجود کو مانتے ہیں تو اس صورت میں تو یہ لازم آئے گا کہ ہر ممکن پر ہم یعنی کہ ہر ممکن کا حمل واجب تعالیٰ پر اور واجب کا حمل ممکن پر، یعنی کہ اس صورت میں ممکن تو واجب ہو جائے، یعنی کہ واجب ممکن نہ ہو تو ممکن تو واجب ہو جائے، یعنی کہ بندہ کو ہم پھر خدا کہہ سکتے ہیں، تو یعنی کہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حمل کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ اس میں کچھ عینیت اور کچھ غیریت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر انتزاع سے پہلے منش انتزاع سے پہلے، یعنی کہ جو منش انتزاع ہے وجود باری تعالیٰ ہے،
تو منچ انتزاع جو ہے اس سے ممکنات کے وجود کے انتزاع سے پہلے وہاں پر تو عینیت ہی عینیت ہے، تو عینیت بھی تو حمل درست نہیں، اور اگر انتزاع کے بعد دیکھیں تو وہاں پر تو غیریت ہی غیریت ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ تغیر اور کچھ عینیت یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی کہ وقت قلیل ہے، اس وجہ سے میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا البلاغ۔